ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں، جو سنی ہیں، ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت۔ تو جو کر رہا ہے ان کا فقہ ہے، ان کو فالو کرنے دیں، ان کی فیلڈ میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں، ان سے جا کے بلا وجہ بحثیں نہ کریں، بولے بھائی ٹھیک ہے۔ دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں، لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے، یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا۔ اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت، بس ایک دوسرے کا احترام کرو، معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو، لڑو مت، اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائیدار نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو، میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سنی پہ فٹ نہیں کر رہا، ایک خارجی مثال دے رہا ہوں بالکل، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لڑو نہیں آپس میں، وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ، مسجد جاؤ۔ لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں۔ تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ کہ وہ بغیر وضو بھی نماز کا قائل ہے، اس کا فرقہ یہ کہتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے؟ ہے بھائی نہیں پڑھیں گے، ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک، آپ پڑھتے نا، ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے ہیں، لیکن ہماری تحقیق یہ کہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح میرے بھائی اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں لڑے نہیں، دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں، درجنوں فرقے ہیں، درجنوں مذاہب ہیں، آپس میں محبت سے رہیں۔ عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا۔ بہت دنوں سے اخپل کا لفظ نہیں آیا تھا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے تو توحید پرست، مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل، اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی، تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، مگر میں اپنی تحقیق اس پہ تھوپ نہیں سکتا زبردستی۔ تھوپیں گے تو پھر قواریت بڑھے گی۔ بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو، میں کہتا ہوں بھائی نہیں پڑھو، کہنے سے فرقواریت پیدا ہوگی۔ میں نے کہا نہیں ہوگی فرقواریت پیدا، اگر آپ کی رائے کے مطابق اس کی نماز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں۔ شیعہ سنی ہمیشہ سے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بعض نے پڑھی بھی ہیں، بعض نے نہیں بھی پڑھی ہیں، اور یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ دیکھو بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جب تک عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے، مشہور حدیث ہے۔ راستے میں نماز قضا ہونے لگی، صحابہ کی ایک جماعت کا خیال تھا بھی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم پڑھیں گے نماز۔ دوسری جماعت کا خیال تھا کہ بھائی نبی نے تو اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا بھائی اس لیے نہیں دی کہ نبی کو تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ ایک فریق نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی، کیا وہ ان کو کافر سمجھتے تھے؟ بھائی مسلمان سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جو مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی نے جب منع کر دیا تو یہ غلط کر رہے ہیں نماز پڑھ کے، لہذا انہوں نے نہیں پڑھی نماز۔ اور جب انہوں نے مقام پہ اثر کی پڑھی تو یقیناً انہوں نے یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں، یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے اثر کی نماز، ان کی تو ہو گئی ہے۔ تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی، کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق پڑھنا واجب ہے، ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے۔ نہیں پڑھی، اپنی اپنی رائے پر عمل کیا، نبی کے پاس پہنچے، نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی۔ نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا۔ اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔
تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز. آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے, اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں, بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بلا وجہ ذرا سی باتوں کو اچھال کے وہ اس کے پیچھے مسجدوں میں 2-3 جماعتیں ہو رہی ہیں, اس نے امام صاحب نے اس سے قرضہ لیا چونکہ واپس نہیں کیا تو اس کی رائے میں امام صاحب فاسق ہیں, لہذا دوسرا امام اپنے لیے الگ سے لے کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کے پیچھے پڑے گا, وہ یہ غلط ہے. بڑا اختلاف جہاں آئے گا تو وہاں نمازوں کو ہم اجازت نہیں دیتے. تو شیعہ اور سنی کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے بلکہ بولو بھائی بڑا اختلاف ہے. ہم تمام صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں, وہ حضرات اہل بیت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو ان میں معتدل ہے ان کی بات کر رہا ہوں, جو معتدل نہیں ہے جیسے ہم میں جو معتدل نہیں ہے تو ان میں بھی کچھ ہیں, تو یہ تو اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جو ہے ان کی نماز کا طریقہ ہم سے بالکل ڈفرینٹ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ آپ انہی کے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے یہاں کیا کیا ہے. ہمارے مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں لڑنے کا قطن قائل نہیں ہوں. یہاں آتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں, مجھ سے ملتے ہیں, میں تمیز سے ملتا ہوں, چائے پلاتا ہوں, سر پہ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہوں. بہت اچھا. شیعہ علماء سے بھی سلام دعا ہے ہماری, بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. منڈی والان خالے دیغت میں خوندی کھڑے دے, چائے پیئے. وعلیکم السلام. لکم دینکم ولی دین. بھائی آپ جائیں امام بارگاہ میں نماز پڑھے, وہاں اپنی مسجد میں نماز پڑھے, ہم جا رہے ہیں اپنا جمعہ پڑھانے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. فرقواریت پھیلتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان. شیعہ صحابہ کو کھلے عام گالیاں دے گا, کوئی دے گا تو فرقواریت پیدا بولو نا بھائی ہوگی. پھر سنیوں کے جذبات بڑھیں گے, پھر مار کٹائی دنگا مستی سب ہوگا. تو فرقواریت پہ کنٹرول کرنے کے لیے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو ان صحابہ کو برا بھلا بولنے سے منع کریں جن سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, جن کے لیے کٹنا مرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اسی طرح میرے بھائی یہاں سے اگر ان کے کسی ایسے شخص پہ الزام لگائے جو اس الزام سے بری ہے, بعض الزامات ایسے شیعوں کی ایسی جماعت پہ لگا دیے جاتے ہیں جو اس سے بری ہوتے ہیں, سبھی کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا جائے. میں نے بھی شیعوں کا مطالعہ کیا ہے اور کچھ شیعہ لوگوں سے جب میں ملا ہوں تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ سب شیعہ کے وہ نظریات نہیں ہوتے جو ہم پہلے سمجھا کرتے تھے. وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں بعض حضرات ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں, امی عائشہ کو جنتی مانتے ہیں, ان کو زانی معاذ اللہ قرار نہیں دیتے. الحمد سے لے کے والناس تک والے قرآن ہی کو قرآن مانتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو کیا پتا, مشاہدے سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں توریہ کر رہا ہے. بھائی ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کوئی شیعہ اگر زبان سے کہہ دے کہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں, حضرت عمر کو مانتا ہوں, حضرت عثمان کو مانتا ہوں, تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے زبان کا اعتبار کرو, اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دو. تو اگر کوئی, لیکن پھر بھی میں کہوں کہ جو مانتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کے مذہب سے متفق نہیں ہیں. میری جب جی ٹی وی پہ ٹاک ہوئی, بات چیت ہوئی شیعہ عالم کے ساتھ, تو میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے مسلک کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یعنی میں جو جوڑ کی بات کر رہا ہوں اس سے یہ کہیں نہ لوگ لے کے جائیں کہ میں شیعہ مذہب کو ہی درست سمجھتا ہوں. نہ میں نہیں سمجھتا. میں نے کہا جیسے آپ ہمارے مذہب کو درست نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اگر میں آپ کے مذہب کو درست سمجھتا تو سوال پیدا پھر میں ہو کیوں نہیں آتا وہ, اور اگر آپ میرے مسلک کو درست سمجھتے ہیں تو سوال پیدا پھر آپ سنی بن کیوں نہیں گئے. بھائی جب ایک چیز کو میں درست سمجھ رہا ہوں تو مجھے چاہیے نا کہ میں ہو جاؤں وہ, لیکن مار دھاڑ والا طریقہ غلط ہے. اور ابھی جس چیز کو میں فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں. ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے, کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے. سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ منافقت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو, آپ کا مسلک کہیں نہیں پتا چل رہا. ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے, ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے. امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے. ہم شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے. 10 محرم پہلے سے مبارک تھا, حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا, منحوس نہیں بنا. شہادت مبارک عمل ہے, منحوس نہیں ہے. ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے. ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے. محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے. جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ
محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں. بھائی یہ کوشش کریں گے نا اس کی. محرم نہ منحوس مہینہ ہے، نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے، اس میں نکاح کرنا شادی کرنا بھی درست ہے. یہ جو مشہور ہے محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے 100% غلط ہے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے. آپ محرم میں نکاح بھی کریں، محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں، آپ اس جو ہے جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں، تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا، اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو، ان کی طرف سے وہ والا ہو. غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو. لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں. میتوں پہ نوحہ کرنا، غم منانا ہماری شریعت میں پسندیدہ 3 دن تک تعزیت ہے بس، اس کے بعد نہیں. اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن عدت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھو حضرت عمر کی جو یوم شہادت ہے نا، 1 محرم کہا جاتا ہے. میں نے اس کی بڑی تحقیق کی، مجھے کہیں ملا نہیں کہ 1 محرم ہے یا نہیں ہے. میں نے جو تاریخ دان لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا تو میں کہہ رہا تھا دیکھو خلیفۃ المسلمین تھے، ان کی شہادت کا امت نے دینی محفوظ نہیں کیا ہے. کتنا بڑا واقعہ تھا، مسلمانوں کا ایک امیر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، وہ جس دن شہید ہوا اس دن کی ڈیٹ مسلمانوں میں محفوظ نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا اس دن سے کوئی عمل وابستہ نہیں ہے. اسلام میں کسی کا تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو، اسلام ان تاریخوں کے اسلام کی نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کس دن کون شہید ہوا، کس دن کس کی ولادت. اسلام اس کو فوکس ہی نہیں کرتا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی. نہ تاریخ ولادت ملتی ہے نہ تاریخ وفات ملتی ہے، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تبھی علماء کا بڑا اختلاف ہے، اتنے اقوال ملیں گے، کوئی کہتے فلاں تاریخ ہو گیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، عمل کو اہمیت دی ہے. سیرت حسین کو اختیار کرو بس، حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو. وہ اختیار کرنے کے لیے تیار. حضرت حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ نا. بڑی داڑھی تھی نا. کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں آج حضرت حسین کی سیرت میں؟ حضرت حسین بے انتہا سخی تھے، حسن و حسین دونوں. اتنی سخاوت کا دریا، 100 باندیاں ایک وقت میں گفٹ کی ہیں، 100 پورے باغ خرید کے غریب پہ کو گفٹ کر دیے. دھیلا جیب سے نہیں نکل رہا آج غربا اور مساکین کے لیے. حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنا ہے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاک آلودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کا جھگڑا تھا کسی سے، یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے بس. کہہ رہے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے، سب کچھ ہوا، اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا. اتنا تحمل. اور آج یوٹیوب پہ آپ نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھیں، ابھی میری مخالفت میں جو کمنٹس آئیں گے وہ سنیے گا آپ. فحش گالیاں، بےہودہ کلمات ایسے. اور پھر یہ بھی نہیں تحقیق کرتے. میری ایک پوسٹ چلائی ہے کسی چینل نے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، اور میں نے یزید کو یہ کہا کہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا لہذا وہ جنتی ہے، اور بہت سارے القابات نا. اور لکھا مفتی طارق مسعود مدظلہ العالی کا یہ بیان ہے. حالانکہ میں نے ایسا نہ کوئی دعویٰ کیا، نہ میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، نہ میں اس کے جنتی ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، نہ میں اس کو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتا. میرا یزید کے بارے میں جو موقف ہے میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے. جھوٹی وہ چلا کر کسی چینل پہ شائع کی گئی، اور پھر نیچے جو لوگوں نے گالیاں دی ہیں حقر کو، اتنی غلیظ گالیاں. ہر شخص اپنے خاندان کا بتا رہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں ہیں. اس پہ نیچے کسی نے لکھا کہ مفتی صاحب کو جو یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ اصل میں اپنی قبیلہ بتا رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ میرا باپ بھنگی ہے، کسی نے کہا کہ میری اماں 3 دفعہ گھر سے بھاگ گئی تھی. جو آدمی اتنی گندی فحش گالیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا خاندان ایسا ہی ہے نا. یعنی اس سے بزبان حال کوئی یہ کہہ رہے کہ میری اماں چمار تھی، کوئی کہہ رہے میری اماں بھنگی تھی، کوئی کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. پہلے تم یہ تحقیق تو کرو کہ مفتی صاحب نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، اور اگر کہا ہے تو کیا تمیز سے بات نہیں سکھائی اسلام نے؟ آپ پوچھو فون کر کے آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ جنتی ہے؟ آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ یہ تحقیق تو کرو. جھوٹی پوسٹ چلا کر اور نیچے گندی فحش گالیاں. تو یہ گالیاں دے رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم حسین کے کیا ہیں؟ عاشق.
حضرت حسین اور حضرت حسن کا جو اخلاق، جو تحمل تھا، تو میں نے آپ کو بتایا. آج عمل کو بالکل فوکس نہیں کرنا، شخصیتوں کے دن اور ان کی وفاتیں منا کے یہ ثابت کیا جاتا ہے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو بھائی شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. سمجھ آئی بات؟ کسی کو فالو کرنا بہت مشکل، اور عشق و محبت کے دعوے اور ان کے نام پہ بہت کچھ جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ بہت آسان ہے. تو آسان کام کیا جا رہا ہے اور مشکل کام چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی. محبت کسی کو فوکس کرنے کو کہتے ہیں، اور محبت جو ہے کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن و حسین کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں ان کے اعمال کو فالو کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اچھا بھائی، یہ جو بیان کیا ہے میں نے محرم کے حوالے سے، یہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک طرف ہو جائیں. اس کا خلاصہ یہ ہے، شیعہ مذہب کو یا تو پورا فالو کریں یا پھر سنی مذہب کو پورا فالو کریں، تاکہ ایک چیز رہے کہ بھئی یہ ہیں، یہ ہیں، درمیان میں نہ لٹکیں. اور یہ جو شخصیتوں کو منانا، ان کے یوم پیدائش اور یوم وفات اور یوم شہادت، یہ تو شیعہ سنی میں مشترک ہے. یعنی یہ تو سنی بھی مناتے ہیں، وہ فلاں کا دن منا رہے ہوں گے، وہ فلاں کا دن منا رہے ہیں. دیکھو ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں یوم ولادت یا تاریخ وفات کی کوئی ویلیو ہوتی تو اسلامی مہینے 29 اور 30 کے غیر متعین نہ ہوتے. مثال کے طور پر کوئی 30 محرم کو پیدا ہوتا تو بیچارہ جس دن 30 محرم آتا تو برتھ ڈے مناتا، 30 نہیں آتا تو برتھ ڈے کہتے بھائی آپ کی 3 سال کے بعد برتھ ڈے ہوگی، کیونکہ فی الحال 3 مہینے 29 کے آئیں گے محرم کے. کیا خیال ہے؟ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول سید شباب اہل الجنہ کی شہادت 30 محرم کو ہو جاتی تو آپ منا سکتے تھے. جب 30 محرم آتی تو آپ مناتے، یوم شہادت نہیں آتی تو آپ نہیں مناتے. تو یہ جو اسلام نے تاریخیں رکھی ہیں، کبھی 29 کبھی 30، یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام میں ولادت کا دن یا کسی کی شہادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن، اس دن کے لیے کوئی شریعت میں الگ سے احکام نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو فالو کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیا کیا کام کیے، ان کاموں کو فوکس کرنا ہے ہم نے، ان دنوں کو فوکس نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ پھر 10 محرم کا جو روزہ ہے، اس کے حوالے سے میں پھر بعد میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. یہ بھی کافی سارے مسائل ہیں، وہ پھر شام کو کرا دیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہے نا کلپ بازی تو یہی کرتے ہیں. سوال کسی نے پوچھا ہے، عقیدہ حیاتی اور مماتی واضح دلائل سے فرما دیں. اور بھائی اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی حیات ملی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برزخی حیات ہے، دنیاوی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے اس کا اس جسد اطہر سے تعلق بھی ہے، جو قبر مبارک میں جسد ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. آپ کی بیویوں نے عدت گزاری ہے، آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، کیونکہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ہوئی ہے، موت واقع ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انکا میتن، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، وانہم میتون، انہوں نے بھی مرنا ہے. تو آپ پر بھی موت واقع ہوگی، ان پر بھی موت واقع ہوگی. تو قرآن نے بتایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو نبی بھی انسان تھے، بشر تھے، آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے. لیکن مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایک خاص قسم کی حیات دی گئی ہے جو شہداء کو بھی ملتی ہے. قرآن کہتے ہیں نا شہداء بھی زندہ ہیں، تو ظاہر ہے عام میتوں سے ہٹ کر ان کو کوئی خاص قسم کی حیات ملتی ہے، تبھی تو زندہ کہا ہے. تو اور جیسے شہداء کا اسی جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے. یہ تو بہت سارے واقعات ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، تو جہاں شہادت کے بعد ان کی قبر بنائی گئی آج وہاں نہیں ہے، کیونکہ وہاں سیلاب آ رہا تھا. تو آپ خواب میں آئے اور آپ نے بتایا کہ مجھے یہاں سے نکالو. تو آپ کو نکال کے وہاں سے ابھی جو حضرت حمزہ کی قبر ہے وہ وہاں نہیں ہے جہاں اصل قبر تھی، وہاں سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ ریلا ہے پانی کا.
تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے شہید کا روح سے جسم سے کچھ تعلق ہوگا نا, تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اور آج بھی اس کے بہت واقعات آتے ہیں. بعض دفعہ سیلاب آنے لگتی ہے کسی شہید کی قبر کی قریب, وہ خواب میں آ کے بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہاں سے شفٹ کرو, اور باڈی پوری سلامت ہوتی ہے ان کی. ایسے تو بہت سارے شہداء ہیں, میں نے تو ایسے بہت شہداء دیکھے ہیں کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی ان کی باڈی بالکل ٹھیک. یہ کرامت ہے, شہادت کے بعد کرامت کا ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے. تو انبیاء کا تو تعلق جو ہے نا, وہ تو انبیاء کا مقام تو شہداء سے بھی زیادہ ہے, تو ان کو ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جو برزخی حیات ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. باقی پنجاب میں جو یہ حیاتی مماتی پھڈے چل رہے ہیں, یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مماتیوں کا عقیدہ ہے کیا. میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو مجھے شاید اسی قسم کے مماتی ٹکرائے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ تو پھر آپ بھی وہی کہہ رہے جو ہم کہہ رہے ہیں, تو پھر اختلاف کیا ہے. اگر کوئی ایسا ہے جو بالکل اس کی حیات کی نفی کر دے کہ برزخی بھی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے وہ غلط عقیدہ ہے, وہ بالکل غلط ہے. لیکن میں نے جہاں تک دیکھے ہیں وہ تو سارے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑو دوسری کر کے پھر ان چکروں میں نہ پڑے تو زیادہ بہتر ہے. سب سے بہتر بات یہ صحیح ہے نا, چکروں میں نہ پڑے تو زیادہ بہتر. رشتہ داروں میں شادی کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے. او بھائی, رشتہ داروں میں ہمیشہ سے لوگ شادیاں کرتے آئے ہیں. یہ تو کزن میرج کے علاوہ شادیاں اب رواج ہوا ہے. میرا یوٹیوب پہ بیان ہے کزن میرج کے فائدے. آج بھی آپ کو سینکڑوں جوڑے دکھاؤں گا کزن میرج میں شادی ہوئی, 6-8 بچے سارے فٹ فاٹ. اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے باہر شادی کی, لنگڑا بچہ پیدا ہوا, معذور پیدا ہوا. تو اس طرح کزن میں بھی بعض دفعہ معذور پیدا ہو جاتا ہے. تو خام خامے اپنے رشتہ داری کو خراب مت کرو. آج کل رشتے ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہیں. کزن کا رشتہ آیا وہ تو اتنا اچھا ہوتا ہے, دیکھی بھالی ہوتی ہے, یہ بھی دیکھا بھالا ہوتا ہے, پتا ہے اس کی خوبیاں بھی معلوم, اس کی برائیاں بھی معلوم. بھائی کزنوں کو کزن کا پتا ہوتا ہے اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا. اس کو پتا ہوتا ہے بچپن میں بنٹے کھیلتا تھا, لٹو کھیلتا تھا, لیکن چھوڑ دیے. گٹکا کھاتا ہے, نہیں کھاتا. غیروں میں شادی تو ایک جوا ہے. تو خام خامے سائنسدانوں یا ڈاکٹروں کے کہنا, ان کا تو بیچاروں کا فیملی سسٹم ہے ہی نہیں نا, انگریزوں کا. ان کا تو میری نہیں, شادی نہیں ہے. ان کو کیا اس سے, ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. ممکن ہے کزن میرج سے نقصان ہوتے ہیں, لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے کہ وہ اتنا کم ریشو ہے اس کا کہ وہ جو ہے نا, وہ اتنا تو ویسے بھی انسان کو خارجی حادثات کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ کا بچہ ٹرک کے نیچے آگے بھی مر سکتا ہے. اس کا ریشو زیادہ ہے پاکستان میں, ہے نا. گٹر کا پانی جو ہم پی رہے ہیں اس سے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو جب اتنا رسک لے رہے ہو تو ایک کزن والا رسک بھی لے لو جو بہت ہی کم ہے. قرآن مجید نے کزن میرج کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. اے نبی, ہم نے آپ کے لیے ان عورتوں کو حلال کیا. اور آگے اللہ فرمایا وبنات عمک, آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں, ان سے بھی شادی کر سکتے ہیں. وبنات عماتک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی. اصل میں نبی کے واسطے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے نا, کیونکہ عیسائیت میں کزن سے شادی جائز نہیں تھی. ہندوؤں میں بھی کزن سے شادی جائز نہیں ہے. عیسائی لوگ کزن کو سگی بہن کی طرح سمجھتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ان کے ابھی بھی نہیں ہے, الاؤڈ ہی نہیں ہے وہاں. کزن میرج الاؤ نہیں ہے یورپ میں, وہ اس کو سگی بہن سمجھتے ہیں. تو کمال ہے کہ لڑکے سے شادی الاؤ ہے, وہ میرج کر سکتے ہو آپ, وہ کزن سے نہیں کر سکتے. ابھی پاگل پنا ہے نا, جو کمبخت شادی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا آپ سے, وہ مرد ہے, وہ محل ہی نہیں ہے شہوت کا, تو وہ اس سے شادی الاؤ ہو گئی ہے. تو خیر, اسلام میں اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں کہ وہ بنات عمک, اے نبی اپنے چچا کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہو. وہ بنات عماتک, پھوپھی کی بیٹی سے بھی کر سکتے ہو. وہ بنات خالق, اپنے ماموں کی بیٹی سے بھی. وہ بنات خالاتک, اور اپنی خالہ کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے. بیٹیوں سے, یعنی ایک مر جائے تو پھر دوسری سے بھی کر سکتے ہو. تو اللہ نے اس رشتوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو بھائی ویسے اللہ بیان کر سکتے تھے اے نبی ساری نامحرم عورتوں سے نکاح جائز ہے, ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا. اس کا مطلب یہ بالکل جائز ہے, بہت اچھا کام ہے یہ, صحیح ہے. تو کوئی اچھی کزن ہو چھوڑے نہیں, پیغام بھیج دیں. اور اگر اللہ نہ کرے بچہ خدا نخواستہ معذور پیدا ہو گیا تو کزن کے کھاتے میں نہ ڈالیں. میں آپ کو ایسے درجنوں لوگ دکھا دوں گا جنہوں نے کزن سے شادی نہیں کی, بالکل دور کی ہے, بچہ نابینا پیدا ہوا, لنگڑا پیدا ہوا, سمجھ رہے ہو. اور ایسے سینکڑوں دکھا دوں گا. اب تک جو شادیاں مسلمانوں میں ہوتی آ رہی تھی وہ تو کزنوں میں ہی ہو رہی تھی, یہ تو اب باہر رواج ہوا ہے. کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے, کتنے معذور پیدا ہو گئے. تو خام ہمیں اپنے رشتوں کو خراب مت کرو. کزن میرج سے فائدہ یہ ہوتا ہے رشتہ داری بہت مضبوط ہو جاتی ہے. آپس میں پھڈا ہوگا نا تو دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں, دونوں ان کو پتا ہے یار میری بھانجی کو طلاق دی تو میری بھانجی بھی تو لگتی ہے نا, یہ
تو دونوں کا وہ جوڑ کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ زیادہ اچھی چیز ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, گوروں کی باتوں میں مت آؤ. صحیح ہے. اب دیکھو گوروں نے کافی اور چائے کا رواج ڈالا نا, کیفین کا عادی بنا دیا ہم کو, نشے ہر دودھ پیتے تھے پہلے مسلمان, لسی پیتے تھے, لسی سے ہٹ کے دودھ پتی پہ آ گئے, دودھ کا بیڑا غرق کر دی. گائے کو کیا کیا کھلایا جاتا ہے, چارہ کھلاتے ہیں, اللہ اپنی قدرت سے اس میں سے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہیں, قرآن میں اس دودھ کی تعریفیں کرتے ہیں. ہمیں وہ دودھ اچھا نہیں لگ رہا, کیونکہ گورے نے ہم پہ 100 سال حکومت کر کے دودھ پتی کا عادی بنا دیا ہے, ہم کو چائے کا عادی بنا دیا ہے, سگریٹ کا عادی بنا دیا ہے, پھونک رہے ہیں سارے سگریٹ. تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں ہوتی, اور ہر ریسرچ ان کی اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو فالو کیا جائے. میں ڈاکٹروں کی اس ریسرچ کو غلط نہیں قرار دے رہا, ظاہر ہے وہ ڈاکٹر ہی بہتر جانتے ہیں, ہم تو مشاہدے بھی بات کر رہے ہیں. یار فلاں نے بھی کزن سے شادی کی, فلاں نے بھی, میرے اپنے بھائیوں کی کزن میرج ہوئی ہے, سارے بچے ماشاءاللہ بھتیجے اتنے لمبے لمبے تڑنگے بچے پیدا ہوئے ماشاءاللہ, ہم سے بھی اونچا قد نکل گیا ان کا. اور ہمارے رشتے داروں میں زیادہ تر کزن میرج ہی ہے, اور باپ دادا سے بھی چلا آ رہا ہے. میرے ابا کی ہماری خاندان میں شادی ہوئی تھی میری والدہ سے, جو وہ بھی آپس میں قریبی رشتے دار تھے. کہیں سے لنگڑا لولا نظر آ رہا ہوں میں آپ کو, الحمدللہ فٹ فاٹ. ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے کا مطلب 2 کا انتقال ہو گیا, ایک تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا وہ, اور ایک میری ہمشیرہ بڑے ہو کر ان کو بریسٹ کینسر ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو 6 بچے ہیں, 8 تھے ہم لوگ, سب فٹ فاٹ ماشاءاللہ. تو خاندان میں پہلے خاندان میں شادی ہوتی تھی, تو خاندان میں بھی ہو رہی تھی, اور اب لوگ کہہ رہے ہیں خاندان سے باہر شادی کو رواج ڈالو تاکہ طلاقوں کا ریشو اور بڑھے. نہ قوم ملتی ہو آپ سے, نہ کمبخت کا. ان کے ہاں بالکل رواج ہی الگ ہے بھائی. آپ خاندان سے باہر جاؤ گے, آپ کی بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ہاں کی رسم و رواج کیا ہے, اور آپ کن چیزوں کو زیادہ برا سمجھتے ہیں. وہ ان کو برا نہیں سمجھ رہی ہوگی, اور جن چیزوں کو وہ برا سمجھ رہی ہوگی آپ نہیں سمجھ رہے ہوگے. آپ کے ہاں تھوکنا گملوں میں یہ کوئی برا نہیں ہے, آپ کی بیوی ایسے خاندان کی ہوگی, ان کے گملے میں تھوکنا, ان کے ڈبو کے کھانا اتنا برا نہیں ہے, گملے میں تھوکنا بہت برا ہے. بہت کلچر کا فرق آ جاتا ہے, اس میں طلاق کا ریشو بڑھتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کرو شادی, تو آ گئے. شادی کا آپشن چھوڑنا نہیں چاہیے, چاہے ڈاکٹر منع بھی کر رہا ہو. صحیح ہے نا, ڈاکٹر کتنا ہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے, ٹیسٹ آپ کا ہو گیا, اتفاق سے پتہ چل گیا یار خطرناک بیماری ہے, اور یہ آپ کے خاندانی ہے, آپ کی کزنوں میں بھی ہے, آپ میں بھی ہے, تو آپ غیروں میں کریں گے تو یہ بیماری ٹرانسفر نہیں ہوگی, کزن میں کرنے, ایسی کوئی رپورٹ کسی کی آ جائے تو وہ نہ کرے. بعض موروثی بیماریاں ہوتی ہیں, اور وہ میڈیکلی جب رپورٹ آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہے. تو آپ میں اگر خاندان میں شادی کی تو یہ مسئلہ اور بڑھے گا, باہر شادی کی تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو پھر ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے بھائی یہ تو چونکہ آپ کی بیماری آ گئی ہے, آپ کی ٹریس ہو گئی ہے, اور آپ نے ٹیسٹ کروایا تھا جس سے پتہ چل گیا کہ بعض لوگوں میں کچھ خاندانی مسائل ہوتے ہیں, بعض میں دماغی بیماری ہوتی ہے, وہ خاندان سے چلی آ رہی ہوتی ہے, ان کے سارے بچے سیٹنگ ان کی آؤٹ ہی ہوتی ہے بچوں کی, تو وہ آپ ان سے زیادہ الجھیں گے, وہ لگا دیں گے 2-4 کھینچ کے وہ خاندانی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی. اگر کسی مدرسے میں بچوں کی فیس متعین ہو تو کیا ہم وہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بچوں کی فیس جب وہ لے رہے ہیں تو زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر وہ غریب بچے بھی ہیں جن پر خرچ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. پرفیوم لگانے سے نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی بھائی, لگایا کرو پرفیوم, کچھ تو بدبو ختم ہوگی مسلمانوں کی. فرض نماز کی تیسری رکعت میں اگر الحمدللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورت ملا دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تیسری رکعت میں اگر آپ سورت ملا دیں تو بھی نماز ہو جائے گی. تیسری رکعت میں سورت نہ ملائیں تو بھی ٹھیک ہے, ملا دیں تو بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانا بھی ثابت ہے, نہ ملانا بھی ثابت ہے. تو تیسری رکعت میں کچھ بھی نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی اور سورت ملانا بھی ضروری. فرض کی بات کر رہا ہوں, سنتوں کی نہیں. اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اچھا ہے, اس کے بعد سورت ملا لیں. بہتر ہے کہ سورت نہ ملائیں, صحیح ہے نا, بلکہ رکوع کر لیں. لیکن اگر سورت ملا بھی دیں تو بھی ٹھیک ہے. مفتی صاحب نماز میں بڑی رقم جیب سے گر جائے تو کیا رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں. بڑی رقم گر گئی تو پھر وہ کوئی 2-3 لوگ اور بھی اس کے اوپر گر جائیں گے, تو ان کو گرنے سے بچانے کے لیے وہ رقم اٹھا کے نماز میں جیب میں ڈالیں, اور جہاں سے نماز سیدھی وہیں سے کنٹینیو کریں. میرے تایا ابو شدید بیمار ہیں, ان کے لیے دل سے دعا, اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. مفتی صاحب جب ہم پی ٹی آئی والے بحث کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ علماء کا بڑا طبقہ پی ٹی آئی کو مد نظر ہے, تو پی ٹی آئی والے تائیوں سے صاحب کو سنو, تو آپ جو ذرا وضاحت کریں کہ پی ٹی آئی ویڈیو سیاسی سوال نہ پوچھو یار میرے بھائی. ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے
کسی کی حمایت کر نہیں سکتے. آپ پی ٹی آئی کی کرو گے JUI والے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے, JUI کی کرو گے PTI والے آپ کو منافق کہہ کے نکال دیں گے. تو ہم نے کہا چپ ہی رہو, زیادہ اچھا ہے بھائی, جو مرضی تم نے کرنا ہے کرو یار. لیکن بس اتنی بات کہتا ہوں, کسی پہ تہمت لگانے سے پہلے اپنے قائدین کو مت دیکھو, خود تحقیق کر کے تہمت لگاؤ. چاہے وہ PTI والا JUI پہ لگائے یا JUI والا نہ PTI کے کہنے سے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل چور کہو, اور نہ مولانا فضل الرحمان کے کہنے سے عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہو. آپ کے پاس جب تک کوئی, ممکن ہے مولانا فضل الرحمان صحیح کہہ رہے ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, عالم دین ہے, لیکن ان کے کہنے سے آپ نہیں کہو, کیونکہ آپ کے پاس کوئی تحقیق بولو بھائی نہیں ہے. اور نہ PTI عمران خان کے کہنے پر مولانا کو ڈیزل چور کہو, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے. ممکن ہے آپ کو وہ فلانا ہوا تھا ڈمکانا, بھائی وہ ہوا تھا, وہ کیوں ہوا تھا یہ آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے کہنے پہ ہی انہوں نے ڈیزل چوری کیا ہو, گن پوائنٹ پہ. بعض کام ایجنسیاں گن پوائنٹ پہ کرواتی ہیں, ڈیزل ادھر سے ادھر کر دو, وہ کہیں گے بھائی کیوں کرو, کر دو ورنہ ہم آپ کو ادھر سے ادھر کر دیں گے. کچھ کام ایجنسیاں کروا رہی ہوتی گن پوائنٹ پہ, کر لے بھائی, تو ہمیں نہیں پتا. تو کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن کوئی بھی دعویٰ جب کرے گا نا تو گواہی دیکھو ہمیشہ معتبر ہوتی ہے. آپ اگر چلے جاؤ نا, کوئی شخص آپ کے خلاف عدالت میں گواہی دے, قانون ہے یہ, وہ کتنا نیک کیوں نہ ہو, آپ عدالت میں ثابت کر دو کہ اصل میں اس نے میرے پیسے کھائے ہیں, وہ دینا نہیں چاہتا تو اب یہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے, یہ ثابت ہو جائے تو پھر عدالت اس کی گواہی قبول نہیں کرے گی. عدالت کہیں گے ان میں پہلے سے کیا ہے, دشمنی ہے. دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف نہیں چلتی. اسی طرح آپ کے حق میں آپ کے ابا گواہی دینے چلے گئے تو نہیں مانا جائے گا, بھائی ابا تو بیٹے کا کوئی فیور کرے گا. تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ بہرحال ان کے سیاسی مفاد ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ فلاں کی تعریف کی تو سارے ووٹ اس کے پاس چلے جائیں گے, مجھے کون ووٹ دے گا. دوسرا کہتے ہیں میں نے اس کو اگر ڈیزل چور نہیں کہا تو سارے ووٹ ہیں بھائی ادھر چلے جائیں گے, مجھے کون ووٹ دے گا. تو ان کے الزامات سنا کرو, مخالفت نہ کرو, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہوں, لیکن ان الزامات کو اپنی زبانوں سے ادا کرو گے تو قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, اور یہ سیاسی لیڈر آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے. اللہ کہے گا تیرے پاس کیا دلیل تھی کہ یہ چور ہے, تیرے پاس کیا دلیل تھی کہ یہودی ایجنٹ ہے. آپ کہو گے فلاں نے کہا ہے, تو اللہ کہیں گے کہ کیا تم نے اصول نہیں پڑھا کہ جب کسی کا کسی سے مخالفت ہو تو اس مخالف کی گواہی اس کے خلاف قبول نہیں ہوتی. ان سے تو اللہ پوچھے گا, ہو سکتا ہے وہ ثبوت پیش کر دیں, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اس لیے چپ رہو تو زیادہ بہتر ہے. کیوں ان سیاسی بکھیڑوں میں پڑھ کے اپنے چترول کیوں لگواؤ, آپ کو تو ووٹ پھر بھی نہیں ملیں گے اور چترول لگ رہے ہوں گے قیامت میں بلا وجہ کے. ایسے ہی ہے نا بھائی, قیامت کے دن آپ بلا وجہ الٹے لڑے, آپ بولو گے یا اللہ میں نے تو نہ میں وزیر اعظم بنا, نہ میں صدر بنا, نہ مجھے PTI نے نوازا, نہ مجھے JUI نے نوازا. مجھے تو PTI والا ایک دھیلا نہیں دیتا, کبھی کسی PTI کے رہنما کی طرف سے شکریہ کا بھی فون نہیں آیا, اور کبھی JUI والوں کی طرف سے بھی شکریہ کا فون نہیں آیا کہ آپ نے دفاع کیا ان کا, اور بلا وجہ ہم پٹ رہے ہوں اور گالیاں الگ YouTube پہ سن رہے ہوں, اور قیامت کے دن بلا وجہ پٹ رہے ہوں کسی پہ الزام لگا کے. تو ہم اپنا پہلے فائدہ دیکھیں گے, باقی بعد میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ سیاسی لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دیں, آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس کو ووٹ دیں اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکلیں. آپ بولیں یہودی ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, مجھے وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو میں ان کو ووٹ دوں گا, یہ سمجھ میں آ رہے ہیں تو میں ان کو ووٹ دوں گا. بس اتنا کام کریں اور پتلی گلی سے نکل لیں, الزامات مت لگائیں. باقی میرے بھائی, لیکن میں جو PTI کو جو سپورٹ کرتا ہوں تو PTI کو نہیں, میں وزیر اعظم کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں. اور جب یہ پچھلی حکومتیں تھیں تو ان میں بھی جو وزیر اعظم کے اچھے کام تھے ہم نے ان میں بھی ان کو اپریشیٹ کیا تھا. آج اگر مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان سے مل رہے ہیں تو وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم ہوتے, مولانا طارق جمیل صاحب کو بلاتے تو وہ جاتے کہ نہیں جاتے؟ یقیناً جاتے. تو جب عمران خان بلائے گا وہ بھی جائیں گے. نواز شریف نے بلایا تھا, گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ تو علماء کی دو رائے ہیں, ایک یہ ہے کہ حکومت کی مخالفت کر کے دشمنیاں مولو اور کچھ بھی نہ کرو, اور ایک علماء کی جماعت یہ کہ حکومت کی مخالفت سے ملتا کچھ نہیں ہے, حکومت سے تعلقات بڑھا کے ان سے محبت اخلاص کے ساتھ جو کام تم کروا سکتے ہو وہ مخالفت میں نہیں ہو سکتی. تو یہ علماء کا موقف ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی اسی میں اور میں بھی اسی میں داخل ہوں. کل اگر کسی اور کی حکومت آتی ہے تو میں ان کے ساتھ بھی نرم لہجہ ہی رکھوں گا, یہ پہلے سے میری پالیسی ہے. دشمنیاں مول لینے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا, لوگوں کی واہ واہ ملتی ہے کہ یہ حق پرست مولوی ہے, یہ حکمرانوں کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پہ تبلیغ کرتا ہے. آپ کو بتاؤں, ایک سابق وزیر اعظم تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, علماء کا ایک وفد ان کے پاس گیا,
₹10 कीमत रखी है तो लोगों का रुझान नहीं है लेने का। फ्री फोकट में, फ्री में होता तो 500 बढ़ जाते हैं, नया डिस्प्ले। भाई ठीक है। तो ये रिसाला है खत्म नबूत वालों का, ले लो सवाब मिलेगा भाई। तो कादियानियों के मुतालिक मालूमात पैदा होंगी, इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। तो क्या कह रहा था यार मैं दिमाग से, हैं? एक आदमी बोले ना, हाँ मैं आपको, एक पुराने वजीर आजम थे जो मशहूर थे बदमाशियों में, उलमा का एक वफद उनके पास गया, बड़े उलमा का, नाम नहीं बताऊंगा मैं। उन्होंने मोहब्बत से जाके बड़ी तमीज से बात की, हजरत आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, एक गुजारिश है आपसे कि आप मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग को रिवाज दें, सूदी बैंकिंग का खात्मा कर दें, बड़ी नवाजिश होगी, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। ये स्टाइल होता है हुक्मरान से बात करने का। उन्होंने कहा भाई कैसे, मैं तो नहीं खत्म कर सकता। उन्होंने कहा हम आपको तरीका बताते हैं कि आप सूदी बैंक पे पाबंदी ना लगाएं, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचें ज्यादा खोल लें। भाई हल भी तो ऐसा दो ना जिस पर वो अमल भी तो कर सके। आपने जाके उसको ये दिया कि हजरत चोरों के हाथ डायरेक्ट काटना शुरू कर दें, जानियों को कोड़े लगाएं और ये कर दें और वो कर दें। वो बोलेगा तू मेरी जगह आगे बैठ जा, मैं देखता हूं तू कितना कर सकता है। आप अमेरिका के खिलाफ बयान दागे हैं। तो हल बाज दफा ऐसा दिया जाता है कि अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो आप भी वो, भाई अल्लाह ने इस्तिताअत के साथ रखा है ना, आप में ताकत भी है या नहीं है। वो सऊदी अरब में किसी ने आलिम ने फतवा दिया कि जो अमरीकी फौजें यहां पर है इनका यहां रहना हराम है। तो शाह फहद ने कहा कि हराम हलाल तो दूर में निकालेगा कौन इनको यहां से, ठीक है ना। उन्होंने मुफ्ती साहब से कहा आप बन जाओ बादशाह, आप निकाल के दिखाओ। वो हाथी आगे बैठ गया, उसको निकालें कैसे? तो हल बताओ कैसे निकालें। धमाके करके निकालेंगे वो तो खा जाएगा। तो बाज दफा मिंबर पे बैठ के फालतू बातें बहुत की जाती हैं, नारे भी लगाए जाते हैं, ये भी किया जाता है। जब प्रैक्टिकली आदमी खुद पढ़ता है ना, फिर पता चलता है कि तुम क्या कर सकते हो। मैं एक लोगों से एक बात कहता हूं कि क्या आप अपने 200 गज के घर में अपनी मर्जी का लाइफ स्टाइल नाफिज कर सकते हो? इस्लाम तो दूर की बात, जैसा आप चाहते हो कि ऐसी मेरी बीवी हो, ऐसे मेरे बच्चे हो और ये मेरे घर का सिस्टम हो, नाफिज हो सकता है? कंप्रोमाइज करना पड़ता है। भाई यहां तक मैं जा सकता हूं, यहां फिर बीवी फड्डेबाज है, वजीर की बेटी है, वो सालों से पिटवा देगी मुझे। होता है कि नहीं होता? कंप्रोमाइज घर को बसाने के लिए भी एक हद तक आदमी कानून साजी करता है। तो मुल्क चलाने के लिए भी ऐसा नहीं होता कि आपने कहा ये कर दो। अभी लोग कह रहे हैं कश्मीर में फौजें घुसेड़ दो, यहां से ये कर दो, वो कर दो, हमला कर दो। हमला होने के बाद जो ज्यादा दावे कर रहे हैं ना, कश्मीर का हल तो जिहाद ही है, मैं मानता हूं। कैसे करना है ये आप नहीं फैसला कर सकते। कितने लोग हैं जो दावे करते हैं अगर जंग छिड़ गई ना सबसे पहले वही मुल्क छोड़ के भागेंगे, लेकिन आपको बाहर का वीजा नहीं मिलेगा भागने के लिए। जिस मुल्क में जंग हो रही होती है उसके वीजे बंद हो जाते हैं, ना इधर ना उधर। तो दावे करो लेकिन पहले सोच लिया करो इसके नेगेटिव पॉइंट इफेक्ट्स क्या होंगे, पॉजिटिव क्या होंगे। तो और बहुत सी चीजें तो हमें पता ही नहीं होती, हो रही होती हैं। वो बहुत सी चीजें हो रही होती हैं, हर चीज बता के नहीं की जाती। एक फैशन बन चुका है हाकिम को बुरा भला कहने का, हुक्मरानों को, जो हर पॉलिसी में ये गलत कर रहा है, वो ये भी गलत कर रहा है, वो ये भी गलत कर रहा है, वो ये भी गलत कर रहा है। इसको लोग कहते हैं हक परस्त आदमी है। तो इनसे हासिल कुछ भी नहीं होता। तारीख उठा के देखो, माजी में वो उलमा जो हमेशा हुक्मरानों के खिलाफ रहे, उनने कोई बड़ा किरदार अदा नहीं किया है यानी कौम की तब्दीली में। जिन्होंने हुक्मरानों से कुर्ब हासिल करके मोहब्बत के साथ उनको समझा बुझा के पॉलिसियां मनवाई हैं, उन्होंने कौम की बहुत बड़ी खिदमत की है। माजी में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा मक्खन लगाना शुरू कर दें, अपने जाती मफाद के लिए गलत चीजों में भी अप्रिशिएट करें, ये नहीं कह रहा। लेकिन हुक्मरानों की एक मिजाज होता है, फितरत होती है कि जो भी हाकिम होगा, जो भी अपर लेवल होगा, वो डंडे से गाली गलोच से कभी भी नहीं मानता। ये मिजाज है। घर में आपकी बीवी डंडे से, आप 2 अंडे मंगवा के दिखाए आपसे, डंडा उठाए बोले 2 अंडे लेकर आ, आप बोलोगे आप जिद में हो, बोले नहीं लाऊंगा, जो आज सूखा पराठा खाओ आप, होगा कि नहीं होगा? तभी हम औरतों को कहते हैं भाई ये तुम्हारा सरबरा है, इससे अपने मुतालबात मोहब्बत से मनवाओ, मोहब्बत से। और अगर सख्ती करनी है तो जमहूरियत का रास्ता है, धरने दो, जाके इस्लामाबाद पे बैठ जाओ कंटेनर में, वो जमहूरियत का रास्ता है। लेकिन मुखालफाना तकरीरें करना, वो ये ऐसा, वो मुनाफिक, वो फलाना, वो डिमकाना, इससे हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। आपके मुल्क की ताकत बिखर जाती है। हुकूमत जो काम अच्छे भी करना चाहती है वो भी नहीं कर पाती। समझा पा रहा हूं मैं? तो वो एक वजीर आजम थे, उनके पास उलमा का एक वफद गया, उन्होंने कहा भाई, तो उसने कहा मैं कैसे कर सकता हूं ये। उन्होंने फिर बताया कि ऐसा करें आप कि आप अच्छी चीज को प्रमोट करें, खराब खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो इस्लामिक बैंकिंग को उसने वादा किया कि मैं इंशाअल्लाह आपसे एग्रीमेंट करता हूं कि मैं इस्लामिक बैंकिंग को
پروموٹ کروں گا. لیکن وہ عمل ہونے سے پہلے ہی حکومت الٹ گئی, خاتمہ ہو گیا حکومت کا. تو اور اس طرح کی میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن میں دوں گا اس لیے نہیں کہ یہ پھر ٹاپک ہمارا سیاست پہ چلا جاتا ہے, کوئی کہے گا یہ فلاں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, فلاں وزیر اعظم کی حمایت کر رہے ہیں, وہ پورا سیاسی موضوع بن جاتا ہے. لیکن ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. علماء نے حکمرانوں کے پاس بیٹھ کے محبت سے ان کو ایک بات سمجھائی اور اس کا حل بھی بتایا کہ اس طرح کر لیں آپ, تو وہ ہو گیا کام الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو, چاہے وہ زرداری کی حکومت ہو. زرداری جیسا مرضی تھا, لیکن بہت سے کام محبت سے اس سے بھی کروائے جا سکتے تھے. کیا خیال ہے بھائی ہر تل میں تیل ہوتا ہے, کسی میں کم ہوتا ہے, کسی میں زیادہ ہوتا ہے. جن تلوں میں کم تیل ہے اس سے کم تیل نکال لو, جن میں زیادہ اس سے زیادہ نکال لو. اب یہ مطلب نہیں کہ میں زرداری کی تعریفیں کر رہا ہوں, بہت اچھے, وہ تو کتنے اچھے تھے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. لیکن جو مخالفت کرنے والے ہیں, جو جب کوئی حاکم ہو تو اس کی مخالفت برائے مخالفت سے دشمنیوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. پاور اور ڈنڈا حکومت ہی کے پاس ہوتا ہے. جب آپ مخالفت کرو گے تو حکومت آپ کے خلاف ڈنڈا گھمائے گی, پھر آپ رو گے اور قوم آپ کے رونے کو دیکھ کے ہنسے گی, قوم آپ کا ساتھ نہیں دے گی. تو حاکم کی ہمیشہ سے اطاعت کا حکم, اس کی عزت کا حکم, اس کے احترام کا حکم ہے. چاہے وہ مولانا فضل الرحمان حاکم بن جائے, چاہے نواز شریف بن جائے, چاہے زرداری بن جائے. جب وہ بن جائے, نہیں بنا تو پھر جو ہے وہ اس کی اوقات, جو بھی جس کی جو اوقات ہو وہ بیان کر سکتے ہیں آپ. لیکن جب حاکم بن گیا تو یونائٹی کس میں ہے, اتحاد کس میں ہے؟ یار ہمارا ہے جیسا مرضی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم اپنے وزیر اعظم سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنی ایجنسیوں سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے حکمرانوں سے محبت کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں. تو یہ امیج جب دنیا کے سامنے جاتا ہے تو ایک اتحاد جاتا ہے, اتحاد کہ یہ جمع ہے, متحد قوم ہے. اور جب یہ جائے گا کہ ایک ادھر سے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, ایک ادھر سے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, ایک ادھر سے گالی دے رہا ہے, ایک ادھر سے گالی دے رہا ہے, حکومت کوئی کام بھی کرے پبلک اس میں کیڑے نکال رہی ہے, اچھا کام کرے تو کیڑے نکال رہی ہے, برا کام کرے تو کیڑے. ابھی حکومت نے اچھا کام کیا کہ 12 سے 12:30 بجے جمعے کے دن, پچھلے جمعے کو اعلان ہوا تھا نا کشمیریوں سے یکجہتی کا اعلان, اس میں بھی لوگ کیڑے نکال رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ تو بھائی جب پھر کیا وہ کہہ رہے ہیں جہاد سے ہوتا ہے, تو جاؤ لڑو پھر جا کے. تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ یہ جہاد ہے یہاں یوٹیوب پہ بیٹھ کے تم کمنٹس کر رہے ہو. انگلی توڑنا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ انگلی توڑنا. میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہماری بچپن میں ایک ٹیم تھی, فرینڈز کرکٹ کلب. میرے جو بچپن کے دوست ہیں ان کو وہ ٹیم یاد ہے. چھوٹے تھے ہم لوگ, ہم نے ٹیم بنائی, کیا نام رکھا؟ فرینڈز کرکٹ کلب. اس ٹیم کا نام تھا. ہمیشہ ہارتی تھی وہ ٹیم, کیونکہ ہم بہت بچے تھے اور ہمارا مقابلہ بڑے بڑے لڑکوں سے ہوتا تھا. میں اس میں اکثر اوپنر جاتا تھا, 2-4 چھکے لگا کے کیچ آؤٹ ہو کے واپس, کیونکہ وہی دپل لگتا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوا اتنے چھکے چوکے مار دیے, لپاڑو تھا ہم, لپاڑو ہوتا نا جا کے آفریدی کی طرح, تو وہ بعض دفعہ گیم کا کایا پلٹنے بھی لگتا تھا. تو اس لیے وہ کہتے تھے شروع میں جا کے تو تھوڑا سا جیتنے کے چانس تو پیدا کرو, ٹھیک ہے نا. تو ایک دن کیا ہوا, ہماری جو ہے نا اس میں میٹنگ ایسے ہوتی تھی کہ جیسے کوئی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جنرل باڈی میٹنگ ہو رہی ہے, کیپٹن صاحب آ رہے ہیں, کوچ بھی ایک تھے ہمارے, اللہ کرے زندہ ہوں, بڑے اچھے کوچ تھے وہ, عمر ان کی زیادہ تھی, تجربے بہت تھے. تو وہ کوچ آ کے بٹھاتے تھے, ہم چائے پارٹی ہوتی تھی, بسکٹ کیک میں, جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نا. ایک دن کیا ہوا, میں نے ایک تجویز پیش کی, میں نے کہا ٹیم کا نام بدل دو, یہ فرینڈز کرکٹ ٹیم اچھا نام نہیں ہے, دوسرا نام رکھو. تو جو کوچ تھے انہوں نے کہا کہ کیا نام رکھیں, میں نے کہا وہ تو بھی ذہن میں نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر انگلی مت توڑا کرو بیٹھ کے. یہ اس وقت سے مجھے جملہ یاد رہے. یہ بات ہوگی بہت پرانی, میرے خیال میں 14-15 سال کا ہوں گا اس وقت, بلکہ شاید 13 سال عمر ہوگی, بہت پرانی بات ہے. یہ مجھے واقعہ یاد رہ گیا, سبق آموز ہے نا. انہوں نے کہا پھر انگلی مت توڑو. انگلی توڑنا اسے کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا حل ہے نہیں, اور جو نام ہے وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا, یا تو کوئی دوسرا نام بتاؤ کہ یہ والا نام اس نام سے زیادہ اچھا ہے, پھر آپ بولو یہ چینج کر کے یہ رکھ دو. متبادل ہے نہیں, بس یہ ہٹا دو, تو کیا گونگی ٹیم بنے گی جس کا کوئی نام ہی نہیں ہوگا. 1 مہینے تک بیٹھ کے سوچتے رہیں گے.